أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے انجام اور اس کی مقصدیت اور تکمیل کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ النازعات میں ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى کہ جب بہت بڑی مصیبت اور آفت آ جائے گی. الطامہ پہلے ہی سے بڑی مصیبت کو کہتے ہیں، الکبریٰ کہہ کے اس میں اور تاکید کی کہ یہ بہت عظیم مصیبت ہوگی، یعنی قیامت کا دن. یہ ایسی مصیبت اور ایسی آفت ہوگی کہ ساری مصیبتوں اور آفتوں پر حاوی ہوگی. باپ بیٹے سے، دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے، محبوب اپنے ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب سے غافل ہو جائے گا. اتنی بڑی آفت ہوگی. اللہ رب العالمین نے کہا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. اس دن انسان نے جو کچھ کوشش کی ہے، دنیا میں جو دوڑ دھوپ اور محنتیں کی ہے، وہ یاد کرے گا. اچھا کام، برا کام، اچھائی کم کرنے پر افسوس کرے گا کہ کاش بڑھ جائے، برائی کرنے کو، برائیوں کو یاد کر کے افسوس کرے گا کہ کاش یہ اس میں سے کچھ گھٹ جائے، جبکہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہوگا. اور وہ جانے گا کہ آج میرے لیے میرے کوئی رشتہ داری، کوئی اور چیز کام آنے والی نہیں ہے. میرا نقصان یا میرا فائدہ یہی میرے اعمال ہیں. یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری. اور ہر دیکھنے والے کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی اور اپنے رب کا کے حکم کا انتظار کرے گی. خاص طور سے مجرمین کو یہ یقین ہوگا کہ ہم اس کا ایندھن بننے والے ہیں. جہنم سامنے ہوگی. فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی. رہا وہ شخص جس نے سرکشی کی، حد سے تجاوز کیا، اللہ رب العالمین کے دین اور احکامات کی مخالفت کی. وآثر الحیات الدنیا، اور اسی مستی میں، غفلت میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا کی چاہت میں آخرت کو فراموش کیا، آخرت کے لیے محنت نہیں کی. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. اس کے برخلاف وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ شخص جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اس کے روبرو پیش ہونا ہے، اس سے ڈر گیا اور اس ڈر کی وجہ سے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو ہوا اور خواہش و شہوت کی پرستش سے، اس کے پیچھے جانے سے روک لیا، اپنے آپ پر کنٹرول کیا، اللہ کے دین پر عمل کیا، رسول کے طریقے کو اختیار کیا، خواہشات نفس کے پیچھے نہ عقائد میں گیا، نہ اعمال میں، نہ شرک کیا، نہ بدعت کیا، نہ کبیرہ گناہ کیا، اگر کر بھی بیٹھا تو فوراً توبہ کی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا، جہاں ہر قسم کی لذت، ہر قسم کی خوشی اور سرور کے ایسے سامان ہوں گے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ قیامت کے منظر کو سامنے رکھیے اور آخری جملے کے تناظر میں رمضان المبارک اور عید کے تصور کو مخصوص طریقے پہ غور کیجیے کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں تقوی اختیار کیا، عبادتیں کی، اللہ کے احکامات کی پیروی کی اور اپنے آپ کو برائیوں سے روکا، سرکشی سے بچایا، اللہ کے ڈر اپنے دل میں بسایا، توبہ استغفار کیا، اللہ رب العالمین کے جناب میں گڑ گڑایا، جو کچھ میسر ہوا اپنی طاقت اور قوت کے مطابق بھرپور نیکیاں کی، اس کے لیے دنیا کی جنت ہے اور عید کا دن اسی جنت میں داخلے کا نام ہے. یہ یوم عید ہمارے لیے بہت بڑی نعمت اور اللہ کا انعام ہے.
اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اتنے زبردست دین کامل، جو عبادات میں، اخلاق میں، عقائد میں، ہر معاملے میں کامل اور سب سے بہتر دین ہے۔ اگر اس دین کو اختیار کیا جائے تو آخرت کی جنت سے پہلے ہم دنیا کی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اس دین کا خوگر بنانے کے لیے قرآن سننے کی تربیت دی، قیام اللیل میں، تراویح میں، قرآن پر عمل کرنے کی تربیت دی، دین کے روزوں کے ساتھ اور دین کی عبادات کے ساتھ، صدقہ و خیرات کے ساتھ، غریبوں کا خیال کرنے کے ساتھ۔ یہ دنیا کی جنت کا راستہ ہے۔ یہ عید آج اسی اعتبار سے ہے کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں ہم نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے دین کو، اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، تو آج افطار کی نعمت دی گئی، انعام دیا گیا کہ آج کے دن آپ کو کھانا پینا ہے، یہ کھانے پینے کا دن ہے۔ اور مرد اور خواتین دونوں نے روزے رکھے ہیں، عبادتیں کی ہیں، دونوں کے انعام لینے کا دن ہے۔ دونوں کو حکم دیا گیا کہ اکٹھا ہو جائیں۔ تو ہمارا یہ اجتماع عید کا اجتماع ہے، عید افطار کا اجتماع ہے، مسرت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، رب العالمین کی اطاعت کا دن ہے۔ اس عید کی اپنی ایک خوبی ہے جو دنیا کے کسی مذہب میں نظر نہیں آتی۔ یہ توحید اور ایمان پر مبنی ہے، نیکی پر مبنی ہے، اللہ رب العالمین کی حمد، اس کا شکر اور اس کے حکم کو بجا آوری کا مظاہرہ کرنے کا دن ہے، اتحاد و اتفاق کے مظاہرے کا دن ہے، ایک دوسرے کے تعاون کے مظاہرے کا دن ہے کہ ہم صدقۃ الفطر کی شکل میں اور دوسری شکلوں میں غربا، یتیموں، مسکینوں، حاجت مندوں کی حاجتوں کی اپنی طاقت کے مطابق حاجت براری کریں۔ یہ وہ دن ہے عظیم الشان۔ اس دن کے اجتماع میں ہم کو اس لیے بلایا گیا کہ ہم اپنے روزوں، اپنے قیام اور عبادت کی قبولیت کی امید رکھیں۔ صحابہ کرام اس کی امید رکھتے تھے اور ایک دوسرے سے ملنے کے بعد دعا دیتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ تم سے اور ہم سے قبول کرے رمضان کی عبادتوں کو، روزے، قیام اللیل اور دیگر عبادات کو قبول فرمائے۔ یہ دعا دیتے تھے کہ اللہ رب العالمین قبول کر لے، وہ امید تھی اور اس بات کا ڈر ہوتا تھا کہ کہیں یہ رد نہ ہو جائے، یہ عبادتیں اللہ کے جناب میں مردود نہ قرار پا جائیں اور ہم محروم نہ ہو جائیں۔ اس یؤتون ما آتا وقلوبہم وجلہ، مومنین کی صفت بتائی کہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، جو کچھ دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ نیکیاں رد نہ ہو جائیں اللہ کے جناب میں۔ یہ اجتماع اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں حاضر ہو کر 2 رکعت شکرانہ ادا کر کے اللہ کی بڑائی اور حمد بیان کرتے ہوئے آنا اور پھر اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے، مرنے اور جینے والے مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے مغفرت طلب کی جائے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ رب العالمین سے اس کا فضل، اس کا انعام مانگا جائے، نیکی کی توفیق مانگی جائے اور یہ مانگا جائے کہ رمضان میں جو ہم نے تربیت پائی ہے سال بھر اس کا اثر باقی رہے۔ ہم کو اس طریقے سے مادر پدر آزاد عید کے بعد نہیں ہونا ہے۔ گویا یہ عید الفطر ہمارے لیے خوشیوں کی سوغات لے کر آتی ہے۔ اس میں ایک طرف اللہ کے لیے شکرانہ ہے جس میں وقار ہے، توحید ہے، اللہ کی کبریائی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے رمضان کے روزوں اور عبادات کی توفیق دی۔ وَلِتُكْمِلُوا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ، جنت کا میں نے ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارے لیے جنت کے راستے کو آسان کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ اللہ تم کو عذاب دینا نہیں چاہتا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ آمَنْتُمْ وَشَكَرْتُمْ، ان شکرتم و آمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، یسر، ولا یرید بکم العسر، تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا، اور تاکہ تم آسانی سے رمضان کی گنتی پوری کرو، آدھے ادھورے روزے نہیں، پورا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کر لو، اس کی فضیلت پوری کرنے میں ہی ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور یہ جو توفیق اللہ نے دی ہے تم کو، اس پر تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، بڑائی بیان کرو کہ اس نے توفیق دی، آپ کو اور ہم کو چنا۔ کتنے لوگ اس توفیق سے محروم ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اللہ رب العالمین کی کبریائی، بڑائی اور اس کی توحید کا نعرہ ہے جو چلتے پھرتے آتے جاتے بیٹھ کر ہم کو نعرہ لگانا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، شکر گزار بن جاؤ۔ ہم یہاں 2 رکعت شکرانہ پڑھیں، اس بات کا شکر ادا کریں کہ رب العالمین نے یہ توفیق ہم کو عطا فرمائی۔ عید کے یہ مقاصد
جو تھوڑے موڑے میں نے بیان کیے اس میں یہ بھی شامل کر لیجئے کہ اس میں مسجد کی بجائے عیدگاہ میں نماز پڑھنے کو ترغیب دی گئی. مردوں کے ساتھ خواتین کو حاضر ہونے کی صرف اجازت نہیں، آرڈر دیا گیا، حکم دیا گیا. اگر ناپاک ہیں تو حاضر رہیں، دعاؤں میں شریک رہیں، نماز میں نہیں. اگر پردہ نہیں ہے تو کسی سے عاریتاً لے لے، ضرور حاضر ہوں. اس لیے کہ یہ کوئی معمولی اجتماع نہیں ہے، یہ سب کی عید ہے، سارے مسلمانوں کی عید ہے. لہٰذا سب کو خوش ہونے کا حق ہے جنہوں نے عبادتیں کی ہیں. اب یہاں اس آیت سے جوڑیے کہ جن لوگوں نے رمضان میں روزے نہیں رکھے، رمضان میں عبادتیں نہیں کی، اللہ سے نہیں ڈرے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے رہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کے تحت ان کے لیے یہ غم کا دن ہونا چاہیے. جنہوں نے روزے نہیں رکھے ان کے لیے یہ عید نہیں ہے، ان کے لیے یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، شرمندگی اور افسوس ہونا چاہیے انہیں. اب آگے بڑھیں کہ عید ان دروس اور مقاصد کے ساتھ ساتھ ہماری پوری زندگی میں ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ کو اگر سعادت، امن و امان، خوشی چاہیے، مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور خوشی کی جو ضد ہے ہم، غم اور حزن، ان سے بچنا ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ انسان کے اوپر دنیا میں ہم و غم کے حملے ہونا ہی ہونا ہے، زندگی کے نشے و فراز آنا ہی ہے. مسلمانوں کے اہل حق کے دشمن ہیں، مومن ہیں تو غیر کافر مخالف ہیں، توحید والے ہیں تو شرک کرنے والے مخالف ہیں، سنت والے ہیں تو بدعت والے مخالف ہیں، اچھے ہیں تو برے لوگ مخالف ہیں. یہ ہونا ہی ہے. اور بہت سارے دنیا میں غم اور ہم ہیں، بہت سارے حزن و ملال کے اسباب ہیں. تو ان کا علاج کیا ہے؟ عید ہمیں بتاتی ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جاؤ، انکساری اختیار کرو، اس کی عبودیت اور بندگی کو اختیار کرو. اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا، اس کی تقدیر پر ایمان لاؤ، اس کے قضا اور قدر پر پختہ ایمان لے آؤ، اس کے اسماء و صفات کی معرفت اپنے دل میں سمیٹ لو، اپنے دل کو اس سے منور کر لو، اور قرآن کی تلاوت، اس کا تدبر، پھر اس کو جتنا ہو سکے اس پر عمل کرنا، اسے دوسروں تک پہنچانا. یہ میں نے 4 چیزیں جو بیان کی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم و غم کو دور کرنے کی ایک دعا میں بتائی. اگر ایک انسان کو غم آتا ہے، ماضی کی کسی چیز پر غم ہے تو وہ حزن کہلاتا ہے عربی میں. مستقبل کی کوئی چیز کا ٹینشن اور غم ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں. اور حاضر میں اگر کوئی پریشانی ہے، ٹینشن ہے، تو اس کو غم کہتے ہیں. حزن، ہم اور غم، ان تینوں کا علاج اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے حوالے سے ہم سنیں. اور عید کا یہ پیغام ہے. میں نے جو پہلے آیت پڑھی اور اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وقت بچانے کے لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت ہی اختصار کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسند احمد، ابن حبان اور دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ ہے، صحیح حدیث ہے. آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ یہ دعا جو آپ نے بیان کی آگے، اگر کسی ہم اور کرب، پریشانی میں مبتلا ہو اور یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہم و غم کو دور کر دے گا. صحابہ نے یہ سنا جب اور پوری دعا سنی تو کہا، اللہ کے رسول کیا ہم کو سیکھنا اور سکھانا چاہیے؟ کہا ہر مسلمان کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر مومن کو جو اس کو سنتا ہے اسے، اس کے لیے مناسب ہے کہ اسے سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. دعا کیا ہے؟ پہلی چیز 4 اصول اس میں بتائے گئے جو میں نے بیان کیے کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا، تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں. یہاں اس جملے میں اس بات کی تعلیم ہے. دیکھیے جو دعا کے الفاظ ہیں ہم زبان سے کہہ رہے ہیں. اہل علم نے بیان کیا کہ جب آپ اس کا معنی سمجھیں گے دعا کا اور اس کے مدلول پر اپنی طاقت کے مطابق عمل کریں گے تب دعا کا صحیح اثر ہوگا. آج ہم دعائیں کر رہے ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں مسلمانوں پر، پوری دنیا میں پریشانیاں ہیں، کہیں بموں سے، کہیں کسی اور ذریعے سے، کہیں قوانین کے ذریعے سے مسلمانوں پہ حملے ہو رہے ہیں. تو صرف الفاظ اور کلمات زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان الفاظ کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا. جب ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور شرک کریں تو لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. ایسے ہی سارے معاملات کو دیکھیے. اللہ نے کہا، یہ دعا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا ہوں. یعنی بندہ سب سے پہلے اپنے اعتراف کرے کہ پروردگار تو میرا خالق ہے، مالک ہے، میں تیری مخلوق ہوں، تیرا مملوک ہوں. میرے اپنے ماں باپ جو براہ راست قریبی ہیں، یہاں سے لے کر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تک، سارے کے سارے تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے، تیرے بندی ہیں، اور میں ان کا بیٹا ہوں. ساری چیزوں کا مالک تو ہی ہے.
میرا رب، میرا آقا، میرے معاملات کو سنوارنے اور بگاڑنے کی طاقت صرف تیرے اندر ہے۔ جب بندہ یہ اعتراف کرتا ہے تو اپنی عاجزی انکساری کو قبول کر رہا ہے، اپنی بندگی کو قبول کر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ جینے کے مقصد کو آدمی اپنے اندر استعمال کرے کہ میں صرف اللہ کی بندگی کروں گا، صرف اللہ کے سامنے جھکوں گا، صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا، اور وہی اس بات کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے کہ میرے مسائل کو حل کرے، میری مصیبتوں کو ختم کرے، دشمنوں کا خاتمہ کرے اور مجھے تحفظ اور نصرت عطا فرمائے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے اس جملے کا کہ ہم اللہ کی بندگی اختیار کر رہے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا اسے ماننا ہے، جس سے منع کیا اس سے بچنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ پہلی چیز بندگی اختیار کیا جائے، عاجزی، انکساری، سب کچھ اسی کے ساتھ وابستہ ہو، سجدہ اسی کے لیے، رکوع اسی کے لیے، توکل اسی کے لیے، محبت اسی سے، امید اسی سے، خوف اسی کا۔ یہ پہلی چیز جو انسان کے غم کو مٹانے والی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ تقدیر، قضاء و قدر پر ایمان لایا جائے۔ وہ کیا ناصیتی بیدک، جملہ ہے آگے دعا کا کہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے اور بندی کا بیٹا ہوں۔ ناصیتی بیدک، ماضٍ فی حکمک، عدل فی قضاؤک، کہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری ہی نہیں، دنیا کے ہر انسان کی، ہر مخلوق کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے جب دھمکی دی تو قرآن نے ان کا جواب نقل کیا کہ ربی و ربکم اللہ انی توکلت علی اللہ هو الذی، کیا ہے، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور وہی انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اپنے پر اللہ پر بھروسہ کیا، میں نے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ وما، آگے کہا کہ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتھا، کہ کوئی بھی جاندار ہو مگر اس کی پیشانی کو پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دشمن ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، کوئی پریوار ہو، سارے لوگوں کی پورا اختیار اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں ہے۔ تدبیر کائنات وہ کر رہا ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوگا، جو نہیں چاہتا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک پتہ بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں گر سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے قضاء اور قدر پر۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عقیدہ پیدا ہوگا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی، لہٰذا کسی بابا کی قبر پر، کسی شخصیت کے در پر ہماری پیشانی نہیں جھکے گی، کسی اور سے ہم سوال نہیں کریں گے، ہمیں بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اور اگر اللہ چاہے تو وقت کی کوئی سپر پاور ہو، کوئی حکومت ہو، کوئی کیسا بھی قانون بنا لے، بلڈوزر لے آئے، ہمارا کچھ بال بھی کا نہیں کر سکتی، اگر ہم اللہ رب العالمین اگر ہمیں بچانا چاہے، اس لیے کہ کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے۔ یہ تقدیر پر ایمان اللہ پر توکل پیدا کرتا ہے، اس کی مشیت پر اعتماد پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر بندے کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مانگے تو صرف اسی سے مانگیں، استعاذہ اسی سے کریں، جھکے اسی کے سامنے، ہاتھ اسی سے پھیلائیں اور مدد اسی سے طلب کریں، ساری عبودیت اور طلب اسی سے وابستہ ہوگی۔ یہ دوسری بات، اگر یہ عقیدہ ہے تو غم کو، پریشانی کو دور کرنے کا یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو اس سبق کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز، اسألو کا، اس دعا میں جو تیسری چیز بیان کی گئی، اسألو کا بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک، کہ میں تیرے ہر اس نام کے بدلے سے، ذریعے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کا نام رکھا ہے، یا اپنی کسی کتاب میں اتارا، یا کسی رسول اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا تو نے چھپایا ہے، اس کو غیب میں رکھنے پر ترجیح دی ہے، کسی کو بتایا نہیں، کہیں اتارا نہیں۔ تیرے ہر نام سے جو میں جانتا ہوں، جو نہیں جانتا، تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کچھ ہمیں معلوم ہے جو قرآن و حدیث نے بتائے، بہت سے ہمیں معلوم نہیں ہے جو نہیں بتائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہترین نام ہے، اسے اسی ناموں سے پکارو، دعا کرو، اس سے مانگو، سب سے بہترین وسیلہ یہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کی تعلیم حاصل کیجیے، اپنے بچوں کو سکھائیے۔ جب اللہ کو پہچانیں گے تو اللہ کا خوف آئے گا، اللہ سے محبت پیدا ہوگی، اللہ پر توکل ہوگا۔ اللہ رب العالمین، سلف کا کہنا ہے کلما کان العبد بربہ اعرف کانا منہ اخوف، کہ بندہ اپنے رب کا جتنا زیادہ جانکار اور معرفت رکھنے والا ہوتا ہے، اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔
اس کے اندر خوف بھی اتنا پیدا ہوگا، اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اس کی عظمت و کبریائی کا تصور مضبوط سے مضبوط تر ہوگا، اور جتنا مضبوط ہوگا اتنا وہ بندگی میں آگے ہوگا، اللہ کے دین کی پیروی کرے گا، اس کی مخالفت سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین سے ہی محبت کرے گا، تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرے گا، تنہائی میں غلطی ہو جائے تو توبہ استغفار کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ یہ انسان کی دل میں معرفت بھرنے، اللہ کی پہچان حاصل کرنے، اس سے انس اور قرب کا ذریعہ ہے، اور یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے دعاؤں کے قبول ہونے کا، سب سے بڑا ذریعہ ہے ہم غم اور پریشانی کو دور کرنے کا۔ یہ عید ہمیں سکھا رہی ہے، آتے آتے ہم کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی عظمت کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی توحید کا بیان کیجئے، اسے پہچانیے۔ یہ کوئی معمولی اور ہلکی پھلکی بات نہیں ہے کہ ہم ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان چھوڑا۔ یہ تیسرا سبب ہے۔ چوتھا سبب جو اس دعا میں بتایا گیا ہے، جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اپنے مسائل کو حل کر کے ہر دن کو عید بنانے کے لیے، عید کو عید کا معنی پہنانے کے لیے، وہ کیا ہے پتہ؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی۔ یہ وسیلے لگائے اتنے، ہاں، کہ میں تیرا بندہ، محتاج، تیرے سامنے جھکنے والا، تیرا افتقار رکھنے والا، تجھ سے امید رکھنے والا، اور میں جو ہے تیری تقدیر اور تیرا جو بھی فیصلہ ہے میں اس پر سر جھکانے والا۔ کچھ جملے چھوٹ گئے، عدل فی قضاء، کہ میرے سلسلے میں تیرا جو بھی فیصلہ ہے، میں امیر ہوں، غریب ہوں، میں بیمار ہوں، میں صحت مند ہوں، پروردگار تیرا فیصلہ ہے، تیرا فیصلہ یہ انصاف پر مبنی ہے۔ میں مصیبت اور پریشانی میں ہوں، مجھے دکھ اور تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ پچھلا جملہ۔ آخری بات کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے سکھایا کہ اے میرے انت جعل القرآن ربیع قلبی، کہ اے اللہ تو میرے قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، وجلاء حزنی، اور میرے حزن کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، وذہاب ہمی، اور میرے ہم کو، غم کو ہٹانے کا ذریعہ بنا دے۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن جس کے سامنے آگے پیچھے کوئی باطل نہیں آ سکتا، جس میں شفا ہے، جو رحمت ہے، روح ہے، ذکر اور نصیحت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا کہا، مومنین کے لیے رحمت کہا، اس قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، جتنی طاقت ہو اس پر عمل کرنا۔ قرآن کو جو جتنا پڑھے گا، جتنا عمل کرے گا، جتنا سمجھے گا، وہ اللہ رب العالمین سے اتنا زیادہ قریب ہوگا، اللہ کی رحمت اور مدد اس کے اتنے زیادہ قریب آئے گی، اور اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے گی۔ قرآن بہت بڑا، اور رمضان المبارک میں جو ہم نے مہینے بھر عبادت کی، یہ قرآن کے نزول کا جشن تھا، قرآنی انسان بننے کی تربیت تھی کہ روزہ رکھ کے متقی بنے، اور متقیوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ میں تقوی پیدا کر لیا تو قرآن والے آدمی بن گئے، اور قرآن والے آدمی بن گئے تو ہم و غم کا علاج ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیا۔ دنیا کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ ان کے تابع یا معاون ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو 4 اسباب بیان کیے گئے ہیں، اگر یہ اسباب ہم نے اختیار نہیں کیے تو ہم کو جو ہے غم سے چھٹکارا نہیں مل سکتا، خوشی، حقیقی خوشی نہیں مل سکتی۔ یہ روایتی طور پہ ہم آج نئے لباس پہن کر حاضر تو ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے دل زخمی ہیں کہ فلسطین چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، وہاں خون بہ رہا ہے، ہمارے بھائی بہن وہاں جو ہے پریشانیوں اور انتہائی قسم پرسی کی حالات میں چیخ چلا رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، رب العالمین کے آگے دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی کوئی حالات اچھے نہیں ہیں، عالم اسلام میں جگہ جگہ جو ہے حالات بگڑے ہوئے ہیں۔ عید کا یہ پیغام ہے۔ میں آخر اور نتیجے کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر چاہتے ہیں ہم کہ اللہ رب العالمین کے جنت میں داخل ہوں تو اللہ کا ڈر پیدا کریں، خواہشات نفس کو چھوڑ کر اللہ کے رسول اور دین کی پیروی کریں، عقیدے میں بھی، عمل میں بھی۔ میں بار بار ابھی رمضان المبارک میں یہ بات کہتا رہا، حیدرآباد میں بھی، یہاں بھی، کہ تقوی کی بات آتی ہے، فضائل کی بات آتی ہے تو ہمارے یہاں لوگ روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، اور بہت کچھ نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن عقیدے پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ اگر وہ صحیح نہیں ہے، شرک ہے، تو آپ کی یہ ساری عبادات بیکار ہے۔ اس سبق کو ہم پڑھتے ہی نہیں۔ اور یہ جو میں نے 4 وجوہ بتائی ہیں، اس میں عقیدے کی کتنی اہمیت ہے، دیکھیے، غور کیجئے کہ سب سے پہلے انسان اپنے عقیدے اور بنیاد کو درست کرے، اور اس بنیاد کو اگر درست کرے گا تو اگر تقدیر پر ایمان ہے تو صبر اور قناعت پیدا ہوگی، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے گی۔ حضرت عمر نے کہا وجدنا خیر عیشنا بالصبر، ہم نے اپنی زندگی کی خوشگواری صبر کے ذریعے سے پائی ہے۔ صبر کیا تو بڑی بڑی مصیبتیں بھی خوشی کو ہٹانے والی نہیں بنی۔ عید کا یہ پیغام ہے کہ آخرت کی جنت چاہیے تو دنیا کی جنت میں جائیے۔ اور دنیا کی جنت کیسے ملتی ہے؟
متقی بن کے، روزے رکھ کے، اللہ کی فرما برداری کر کے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے، نیکیاں کر کے، غربا مساکین اور حقداروں کے حق کو ادا کر کے، اتحاد و اتفاق کے ذریعے سے رشتہ داروں کے حقوق کو یاد کر کے، عید کے دن یہ بھی ایک مقصد ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو یاد کریں، وہ صرف مر گئے وہی نہیں بلکہ جو زندہ ہے ان سے ملے، ان سے ملاقات کریں، جو ناراض ہیں ان کو منائیں، ان سے محبت کرنا سیکھیں، محبت کریں، ان سے رابطہ قائم کریں. یہ مصیبتوں کو ہٹانے کا یہ ذریعہ بن سکتی ہے اور حقیقی خوشی اور سعادت کا باعث بنے گی، جو دل میں خوشی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ ان مقاصد کو اللہ رب العالمین یہاں جمع جتنے بھی مرد اور خواتین ہیں سب کے دامن میں بھر دے ہوئے. آئیے اللہ رب العالمین سے مانگنے کے اس دن سوال کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الہ العالمین انت رب العالمین یا رب العالمین یا الرحمن الرحیم یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ، اس گئے رمضان المبارک میں ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہے، پروردگار تو ان تمام عبادتوں کو اعلیٰ درجے کے مقام پر قبول فرما. ہماری کوتاہیوں، کمیوں اور خامیوں کو تو درگزر فرما کے اس کا اجر عظیم ہمیں عطا فرما. ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے صدقات کو قبول فرما، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما، ہماری دعاؤں اور ساری عبادات جو ہم نے رمضان المبارک میں کی ہے، توبہ و استغفار کیا ہے پروردگار، ان کو تو واپس نہ لوٹا، مردود نہ فرما، بلکہ اسے اپنے ہاں قبولیت عطا فرما. پروردگار تو ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے. یہ گناہ جو ہم نے کیے ہیں اور کر رہے ہیں، یقیناً ہم تیرے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اور اسی کی شامت ہے کہ پروردگار تو ہم سے ناراض ہے، جس کی بنیاد پر ہم پر اور سارے عالم اسلام پر افتاد اور مصیبتیں عائد ہو رہی ہیں، دشمنوں کا غلبہ ہے. پروردگار ہمارے ان گناہوں کو معاف کر کے ہمارے لیے راحت اور آرام کا راستہ پیدا کر دے. ہم سارے دنیا کے مسلمانوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. پروردگار دشمنوں کا قلع کما کر دے، ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دے. پروردگار ہماری بخشش فرما دے، ہمیں ہماری بخشش فرما کر ہمیں جہنم کی آزادی عطا فرما. ہمیں قبر کے عذاب سے، دنیا کے ہر فتنے سے، ہمیں عذاب قبر سے، عذاب انار سے، آخرت کے عذاب سے پروردگار تو نجات دے دے. دنیا کی رسوائیوں سے پناہ دے دے. پروردگار ہمارے والدین جو زندہ ہوں یا گزر چکے ہیں، تیرے جناب میں پہنچ چکے ہیں، پروردگار ان کی بخشش فرما دے. ان کی قبروں کو کشادہ کر کے نور سے بھر دے. پروردگار انہیں اعلیٰ درجات سے نواز دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. پروردگار ہمارے جو رشتہ دار گزر چکے ہیں، جو اقربا اور دیگر مسلمان گزر چکے ہیں، پروردگار جو تیری توحید پر قائم تھے، پروردگار انہیں تو فتنہ قبر سے، عذاب قبر سے محفوظ رکھ. آخرت میں تو اعلیٰ مقام عطا فرما، اپنی جنت میں داخلہ عطا فرما، جنت الفردوس میں مقام فرما. پروردگار ہمیں، ہمارے مرنے والے والدین کو، رشتہ داروں کو اور جتنے بھی مسلمان گزر چکے ہیں، پروردگار ان سب کو عذاب قبر سے نجات دے، جہنم کے عذاب سے نجات دے. پروردگار ان ہمارے درمیان میں جو بھی حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا کر دے. ان کے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے کی سبیل پیدا فرما دے. پروردگار جو بے گناہ جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں، پروردگار ان کی رہائی کی شکلیں پیدا کر دے. پروردگار مسلمانوں میں جو بھی بیمار، حاجت مند اور کیسے بھی پریشانیوں کے تنگیوں کے شکار ہیں، پروردگار انہیں کشادگی عطا فرما، ان پر اپنی رحمت فرما، ہم پر رحم فرما. پروردگار آج مسلمانوں پر سارے عالم میں اس لیے الغار کی جا رہی ہے کہ وہ تیرے دین کے نام لیوا ہے، خاص طور سے وہ جو تیری توحید کے پاسبان ہے، تیری توحید کو اختیار کرنے والے ہیں. پوری دنیا ان کی دشمن بنی ہوئی ہے. ہم تیرے ہیں اس لیے وہ ہمارے نہیں ہیں. پروردگار ہم تیرے ہیں، تیرے ہی جناب میں ہاتھ اٹھا کر تیری مدد مانگ رہے ہیں. پروردگار ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا. پروردگار فلسطین میں جو غاصب یہود ہیں، جو مظلوم، مستضعف اور کمزور مسلمانوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، پروردگار ان مظلومین کی تو مدد فرما، ان کی حفاظت فرما. ان غاصبین یہود کو تو فنا کر دے، ان کو تباہ کر دے. اپنا عذاب جو تو مجرمین پر نازل کرتا ہے اس کی گرفت میں لے لے، ان کو اپنے شکنجے میں لے لے، ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دے. پروردگار مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو ان کے پنجائی استبداد سے آزاد کر کے مسلمانوں کے ہاتھ پھر سے لوٹا دے. پروردگار
پروردگار مسلمانوں کو ساری دنیا میں عزت عطا فرما، اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ ہمارے درمیان جو شرکی اعمال، عقائد اور اقوال پائے جاتے ہیں پروردگار ان سے توبہ کرنے کی ہمیں توفیق دے، تاکہ تو ہم سے راضی ہو جائے، دنیا میں بھی ہم کو سعادت دے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی ہمیں جو ہے اپنے یہاں سرخروئی اور کامیابی سے نوازے، اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ پروردگار ہم بہت گنہگار خطا کار ہیں، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہمارے اندر بہت سی خامیاں ہیں پروردگار۔ اگر تیرے جناب میں ہاتھ اٹھانے کے بعد اگر یہ ہاتھ خالی لوٹا تو ہم کس کے در پر جائیں گے، کس سے مانگیں گے؟ ہم کسی اور سے مانگنا جائز ہی نہیں مانتے۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمیں جہنم سے آزادی دے دے، ہمارے والدین کو جہنم سے آزادی دے، ہمارے رشتہ داروں کو، یہاں موجود تمام مرد اور خواتین کو تو اپنے یہاں قبول فرما لے اور انہیں جہنم سے آزادی دے دے، عذاب قبر سے آزادی دے دے۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے ملک کے بلکہ دنیا کے تمام جگہوں کے مسلمانوں کی تو مدد فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر وہ خیر اور بھلائی مانگتے ہیں جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی، ہر وہ شر اور برائی کی سے تجھ کو پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اے اللہ ہمیں جنت دے دے، جنت الفردوس کا داخلہ دے دے، اور وہ سارے اعمال اور اقوال کی توفیق دے جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ پروردگار ہمیں جہنم سے بچا لے، عذاب قبر سے بچا لے، اور ان تمام اقوال اور اعمال سے ہمیں بچا جن کے ذریعے سے آدمی جنت اور جہنم رسید ہوتا ہے، تیرے ناراضگی کا شکار ہوتا ہے۔ پروردگار ہم تجھ سے جتنی بھی خیر اور بھلائیاں ہیں سب کا سوال کرتے ہیں۔ پروردگار جتنے بھی شر اور فتن ہیں ان سب سے تجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ ہمیں، ہماری خواتین کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بزرگوں کو پروردگار جو نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں ان فتنوں سے محفوظ رکھ، بدعقیدگی سے محفوظ رکھ، شرک سے محفوظ رکھ، بدعت سے محفوظ رکھ، توحید پر جم جانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تیرے حقوق، رسول کے حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور پھر اس کے بدلے میں اس کی برکت سے پروردگار دنیا کی بھی سعادت سے ہمیں نواز اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابیوں سے نواز۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين اللهم دمر أعداء الدين اللهم تقبل عبادتنا اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل جميع سائر عباداتنا اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا غائبا إلا رددته ولا مسترشدا إلا أرشدته ولا إساءة إلا أقلته ولا صغيرا أنبته نباتا حسنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا ضالا إلا هديته ولا صغيرا إلا أنبته نباتا حسنا يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا إلى دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وانصرنا واجعل ثأرنا على من عادانا واجعل ثأرنا على من خالفنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا
ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا يا رب من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا يا رب من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأحسن عاقبتنا وأحسن عاقبتنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والسلامة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأدواء والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء والمنكرات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي فيها معاشنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا إله العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.